الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اے نبی آپ کو نہیں پہنچی خبر چھا جانے والے کی، ڈھانپ لینے والی کی، یعنی قیامت کی. وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن بہت سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، خوفزدہ ہوں گے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک آدمی جو ہارا ہوا ہوتا ہے وہ ایسے سر اٹھا کر نہیں چلتا، اور اس کی نگاہیں بھی جھکی ہوتی ہیں. عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کرنے والے اور تھکے ماندے. تصلیٰ نارا حامیہ، جھلس رہے ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں. تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے میں سے پلایا جائے گا. لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانے کو نہیں ہوگا الا من ضریع، مگر خاردار خشک جھاڑی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نان نیوٹریٹو ہوگی، یعنی سین میم نون سے جو سمن ہے یہ موٹے ہونے کے لیے آتا ہے. لا یسمن، نہ وہ موٹا کرے گی، یعنی نہ وہ نیوٹریٹو ہوگی. ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی اس سے بھوک ختم ہوگی. وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، کمفرٹس میں ہوں گے. لی سعیہا راضیہ، اور اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. اللہ ان میں شامل فرمائے. فی جنت عالیہ، بلند باغات میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اور اس میں رواں چشمے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ، اور وہاں پر اونچی اونچی مسندیں ہوں گی. ریزڈ بیڈز، یعنی عرب کا جو پرانا کلچر ہے وہ زمینی بستر کا ہے، یعنی سیٹنگ بھی زمینی ہے اور بستر بھی زمینی ہے. لیکن ہمارا کلچر جو ہے بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور صوفے ہیں اور پلنگ ہیں سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ، اور ساغر، شراب کے جو کپس ہوتے ہیں، گلاس ہوتے ہیں، انہیں ساغر کہتے ہیں، کرینے سے رکھے ہوئے. ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے قطار در قطار. وزرابی مبثوثہ، اور بچھے ہوئے قالین. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی مکے کے ایک شخص کو اپنے ذہن میں لائیے، اس کے سامنے کائنات کیا ہے. نیچے پتھریلے پہاڑ ہیں، پتھریلی زمین ہے، اور اوپر کیا ہے؟ آسمان ہے. اور اس پر چلنے کے لیے ان کے پاس سواری کون سی ہے؟ اونٹ. اور وہ کیا سواری ہے؟ یعنی فوکس ویگن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جرمنی نے تیار کی تھی بغیر ریڈیٹر کی گاڑی، اور بغیر پیٹرول کے بھی. ان کے کیا نام تھا اس کا، ہٹلر نے ٹاسک دیا ہوا تھا گاڑیوں کی کمپنی کا کہ بغیر پیٹرول کے بھی چلاؤ. ظاہر ہے ورلڈ وار لڑنی ہے، اگر پیٹرول نہ ملے تو جنگ تو جیتنی ہے. اب اونٹ کیا ہے؟ یعنی دو قسم کی زمینیں ہیں، فرش ہیں وہاں پر. ایک تو پتھریلے نوکیلے پہاڑ ہیں، اور دوسرا اگر زمین ہے تو وہ ریتلی زمین ہے. ان دونوں کے لیے آئیڈیل سواری جو ہے وہ اونٹ ہے، جس کے نیچے ایک کشن ہے پاؤں کے نیچے، جو ریت میں دھنستا نہیں اور نوکیلے پتھروں کے اوپر بھی وہ آرام سے چل رہا ہے. اچھا، پھر پانی نہیں ہے. مکے میں پانی کہاں تھا؟ اور سفر کے لیے جیسے آج ہمیں پانی میسر ہے، وہ کہاں تھا اس وقت؟ اور یہ کیا ہے؟ ریگستان کا جہاز ہے. یعنی 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو سروس دے سکتا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے، نہ بوجھ اٹھانے سے انکاری ہے، نہ آپ کو سوار کرنے سے انکاری ہے. اب اس کو رکھ کے دیکھیے ذہن میں، تو اب پڑھیے ان آیات کو.
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا؟ یعنی ان کی ایز پر دیئر نیڈ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور یہ چیزیں خود نہیں بنا کرتی. اکارڈنگ ٹو لا آف تھرمو ڈائنامکس، جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی. آرڈرلی موومنٹ جو ہے، پرپسفل موومنٹ جو ہے، وہ کہتی ہے کہ کوئی ہے بنانے والا جو تمہارے لیے سب کچھ بنا رہا ہے، غیر نہیں ہے، اپنا ہے. تو اے عربو، اے مکے والو، ذرا غور تو کرو، اونٹ کو تو دیکھو کیف خلقت، کیسے بنایا گیا ہے. کیا یہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، نظر اٹھاتے ہیں اوپر تو آسمان نظر آتا ہے، ذرا نیچے آتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ نظر آتے ہیں کیسے گڑے ہوئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھیں کیسے ہموار کی گئی ہے، کیسے بچھائی گئی ہے. فَذَكِّرْ، اے نبی آپ نصیحت کیجیے. انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. یعنی پچھلی صورت میں کیا وہاں بھی یہی الفاظ تھے، فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. جہاں کیا ہے فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے، کوئی ایڈمنسٹریٹر، کوئی فورس کرنے والے نہیں ہیں، صرف نصیحت کرنے والے. الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا و انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑے عذاب سے دوچار کرے گا، بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ